الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز، جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلا سوال ہم سے کس چیز کا کیا جائے گا؟ نماز۔ قبر میں وہ پہلا کون سا سوال ہوگا جس کا سوال ہم سے کیا جائے گا؟ وہ ہے نماز۔ ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سب فرضوں سے بڑا فرض کون سا ہے؟ نماز۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی، جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کافر ہے، جو نہ پڑھے وہ بہت بڑا گناہ گار، آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بادشاہ اسلام اس کو قید کر دیں۔ کس عمر میں بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے؟ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے، اور وہ جب 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھوائی جائے۔ قبل اس کے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ ان 6 باتوں کو بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ان 6 باتوں کو شرائط نماز کہتے ہیں، یعنی کہ جب تک ان 6 باتوں پر عمل نہ کیا جائے تو تب تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 وقت، نمبر 4 استقبال قبلہ، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں پہلی شرط یعنی طہارت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کے بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل بے وضو بھی نہ ہو۔ دوسری شرط ستر عورت، یعنی مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہوا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط وقت ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے، اور ظہر کی سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے سائے کے دگنے ہونے تک علاوہ اس کے سایہ اصلی کے، اور عصر کے سایہ کے دگنے ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، اور مغرب کے سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے تک۔ لیکن کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھی جاتی ہے، اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ نہیں ہے۔ چوتھی شرط استقبالیہ قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا۔ پانچویں شرط نیت، یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں نفل آ گئے تو وہ نفل ہی مانے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور دل کی نیت آپ کی سنت کی ہے تو جو آپ کی نیت ہے وہی مانی جائے گی۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ آخری شرط ہے کہ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہوگی۔ اب اگر بولا یا کچھ کھایا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کے کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود رہنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کا بیان۔ وضو کا طریقہ، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر مسواک کریں، دانے ہاتھ سے پھر 3 بار کلی کریں، خوب اچھی طرح کے حلق تک دانت کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے، اگر دانت کے تالو میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو چھڑائے، پھر دانے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئیں۔ اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور دانی کنپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں خلال بھی کرے، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے، پھر کونیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں۔
پھر ایک بار مسح کریں، اس طرح پر کہ دونوں ہاتھ تر کر کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائیں اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائیں۔ اس طرح کے کلمے کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائیں، یوں کہ دونوں گدیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کریں اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کریں، لیکن ہاتھوں گلے پر نہ جانے پائیں کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر دانہ پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئیں، ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، پھر اسی طرح سے بایاں پاؤں دھوئیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کریں۔ اب وضو ختم ہوا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ بیماریوں کی شفا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھیں، اور بہتر ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھیں اور کلمہ شہادت بھی پڑھیں۔ یہ وضو کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا، اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ فرائض وضو: وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ کا دھونا، یعنی ماتھے کی جڑ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ کی کھال کے ہر حصے پر ایک بار پانی بہنا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا ایک بار دھلنا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح، یعنی چوتھائی سر پر بھیگے ہاتھ کا پھیرنا یا کسی صورت سے کم از کم اتنی جگہ کا تر ہو جانا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کا گھٹوں سمیت ایک بار دھلنا۔ یہ 4 باتیں وضو میں فرض ہیں، اور ان کے سوا جو کچھ طریقہ وضو میں بیان کی گئیں وہ سب سنت یا مستحب ہیں، اور وضو کی سنتیں اور مستحبات بہت ہیں۔ جو ان سب کو جاننا چاہیے وہ بہار شریعت اور فتویٰ رضویہ وغیرہ مطبوعات دیکھیں۔ کسی عضو کے دھل جانے کا یہ مطلب ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے سے 1 بوند بہہ جانے سے دھونا نہیں ہوتا، اس طرح دھونے سے وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ اونٹ، ناخن، آنکھ کے اوپر نیچے کی کھال، بال، پلک، برونی زیوروں کے نیچے کی کھال، حتیٰ کہ کیل، نتھ کا سوراخ، داڑھی، مونچھ کے بالوں کے نیچے کی کھال کی کوئی جگہ یا ان چاروں عضو کوئی جگہ بال کی نوک برابر بھی اگر دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ وضو نہ ہو تو نماز اور سجدہ تلاوت اور قرآن شریف کے چھونے کے لیے وضو فرض ہے اور طواف کے لیے واجب ہے۔ وضو کے مکروہات، یعنی وہ باتیں جو وضو میں نہ ہونی چاہیے، وہ ہے عورت کے غسل یا وضو کے بچے پانی سے وضو کرنا، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، قبلے کی طرف کلی کا پانی یا ناک یا کھکار یا تھوک ڈالنا، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا اور زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنتیں ادا نہ ہوں، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، منہ پر پانی مارنا، وضو کے قطروں کا کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا، وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا۔ نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پخانہ، پیشاب، پیچھے سے ہوا کا نکلنا، کیڑا اور پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، ودی، مزی، منی کا نکلنا، خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، کھانے یا پانی یا پت یا جمع خون کی منہ بھر قے، جنون، غشی، بے ہوشی، اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں، یا قہقہ، نیند، مباشرات فحاشہ یعنی مرد اپنے اعلیٰ کو توندی کی حالت میں عورت کی شرم گاہ یا کسی مرد کی شرم گاہ سے ملائے،
یا عورت آپس میں ملائے اور کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ خود اس نے سنا پاس والوں نے نہ سنا تو وضو نہ ٹوٹا، البتہ نماز ٹوٹ گئی۔ اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے نہ نماز۔ جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے۔ رال، تھوک، پسینہ، میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے پہ لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے۔ جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ وہ نجس ہے۔ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا ہو پھر ہوا نکلی یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ یاد رہے کہ منہ بھر کے قے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بے تکلف روک نہ سکیں۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی یعنی کہ قے کیا ہوا دودھ۔ ایک اور بات ہے کہ وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے، جیسے سوئی چبھوئی اور خون چمک کر رہ گیا لیکن باہر نکل کر بہا نہیں تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ۔